حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ افکار حیدر نقوی صاحب آپ اسلام آباد خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد بحر المصائب مصور غم جناب خان رابر عباس خان صاحب شبیہ ذوالجناب برآمد کروائیں گے بآواز بلند صلوات۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف، ذی الجلال البازخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیر، مالک الاملاکی مفلک الافلاکی، مسخر الشمس والقمر، مکبر اللیل والنہار، مکبر النہار علی اللیل، قاسم کل جبار عنید، مہلک کل شیطان مرید، رب الجنۃ والناس، رب العالمین، لا یذکرہ صراخ المستصرخین، لا یبرمہ الحاح الملحین، العصیم للصالحین، موفق للمفلحین، مولا العالمین، انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، جلت عظمتہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد، الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین، ہوا اصدق الصادقین وقولہ الحق، لأنہ ہوا معلن الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ صلوات۔ قرآن مجید کا 7واں سورہ، سورہ مبارک ہے اعراف۔ قرآن مجید کی طویل ترین چند آیتوں میں سے ایک آیت 157ویں سورہ اعراف کی آیت، جو طویل ترین قرآن کے آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اس طویل آیت میں سے
ایک چھوٹا سا جز موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا۔ اس آیت کے آغاز ہی سے اللہ جل شانہ امن والہ خاتم النبیین علیہ السلام کی اس آیت کی ابتدا ہی سے خاتم النبیین کی اللہ فضیلتیں بیان کر رہا ہے، شان بیان کر رہا ہے، عظمتیں بیان کر رہا ہے، اور فضیلتیں اور صفات حسنہ ختمی مرتبت کی بیان کرتے کرتے میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرے رسول کی یہ شان ہے، میرے رسول کا یہ مرتبہ ہے، بیان کرتے 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 اب اللہ نے ایک عجیب بات خاتم النبیین کی طرف نسبت دے کر اس آیت میں بیان فرمائی۔ اس لیے موضوع کے طور پر میں یہ آیت اور اختصار کے ساتھ اس کی تشریح، بہت عجیب آیت ہے، سب متفق ہیں، صرف مسلک تشیع نہیں، سب مسلک مسلمانوں کے متفق ہیں کہ کسی شے کو حلال قرار دینا اللہ کا کام ہے، کسی شے کو حرام قرار دینا اللہ کا کام ہے۔ اور قرآن میں بھی ایسی آیتیں ہیں جو میں پیش کرتا ہوں ابھی، لیکن اس آیت میں اللہ نے رسول کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے یہ جو آیت کا جز میں نے موضوع گفتگو کے طور پر پیش کیا، اللہ نے اس آیت کے جز میں حلال کرنے کی نسبت رسول کی طرف دی، حرام کرنے کی نسبت رسول کی طرف دی۔ اور کیا آیت کا ترجمہ ہر مسلک نے یہی کیا جو میں کر رہا ہوں۔ کسی بھی مسلک کے ترجمہ مترجم کا ترجمہ جا کر دیکھ لیں، یہی ملے گا۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے رسول کی شان یہ ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ میرا رسول کسی شے پر ایک سرسری سی نظر، ایک ہلکی سی نظر ڈالتا ہے اور اس شے کو صرف لمحوں میں دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ شے طیب ہے، یہ حلال ہے۔ اور دیکھو میرے رسول کی شان یہ ہے کہ میرا رسول کسی شے پر سرسری اور ہلکی سی نظر ڈالتا ہے اور نظر ڈال کر بتا دیتا ہے یہ نجس ہے، رجس ہے، حرام ہے۔ عجیب بات ہے، عام انسانوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے شے کو، کسی بھی شے کو کتنی غور سے دیکھ لیں؟ نہیں بتا سکتے۔ خاتم النبیین بتا دیتے ہیں اور ایک ہلکی سی نظر ڈال کے بتا دیتے ہیں، عام انسان بتا نہیں سکتا۔ جب عام انسان نہیں بتا سکتا، خاتم النبیین بتا سکتے ہیں تو رسول ہم جیسے کیسے؟ اچھا، بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین یہ جو کسی شے پر نظر ڈال کر بتا دیتے ہیں حلال ہے، بتا دیتے ہیں حرام ہے، یہ کیوں بتا دیتے ہیں، کیسے بتا دیتے ہیں؟ اور کوئی حدیث پیش نہیں کر رہا،
آیت قرآن میں اللہ نے بتایا کہ میرا رسول کس طرح، کیوں، کیسے یہ بتا دیتا ہے یہ شے حلال ہے، یہ حرام ہے۔ دیکھیے پورے قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، صرف 4 چیزوں کو پورے قرآن میں اللہ نے حرام قرار دیا، صرف 4 چیزیں نام لے کر اللہ نے صرف 4 چیزیں حرام قرار دی، اور حرام ہیں سینکڑوں شے، سینکڑوں اشیاء حرام ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ اللہ فرماتا ہے بس یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ اب سنیں آیت، اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، دیکھو پہلی چیز، اے لوگو یہ تم پر حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار کا گوشت اے لوگو تم پر حرام ہے، پہلی چیز، والدم، اور دیکھو خون کا کھانا تم پر حرام ہے، واللحم الخنزیر، اور تیسری چیز خنزیر کا گوشت کھانا تم پر حرام ہے، چوتھی چیز، بس یہ 4 چیزیں اللہ نے حرام قرار دی، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، بس یہ 4 چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آیت پہ آپ غور کریں تو یہ صرف 4 چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے 4 کا نام لیا، لیکن ان 4 اشیاء کے ماتحت سینکڑوں چیزیں حرام ہیں۔ اب وہ کیسے؟ آیت پر توجہ کر لیں آپ، اللہ نے فرمایا، دیکھیں بہت آہستہ آہستہ اس لیے پیش کر رہا ہوں اس منزل پر کہ ذرا سی مشکل منزل ہے۔ انما، اللہ نے فرمایا، اچھا سنیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انما حرم علیکم میتۃ، بلکہ میتۃ سے پہلے الف لام رکھا جنس کا۔ اگر اللہ فرماتا انما حرم علیکم میتۃ، تم پر مردار کا گوشت حرام ہے، اور الف لام نہ رکھتا تو صرف مردار کا گوشت حرام ہوتا۔ ودم نہیں ہے اس کے بعد دوسری چیز، الدم، دم سے پہلے بھی، خون سے پہلے بھی الف لام جنس کا۔ واللحم خنزیر نہیں ہے، الخنزیر، خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، لیکن الخنزیر الف لام جنس کا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، الف لام جنس کا، جسے اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے وہ بھی تم پر حرام ہے، لیکن وہاں بھی الف لام جنس کا۔ ان 4 حرام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ان سے قبل اللہ نے الف لام جنس کا رکھا۔ اب یہ عربی قاعدہ ہے، مسئلہ کے تشیع کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی اسم سے پہلے الف لام آ جائے جنس کا تو اس کے معنی ہوں گے جس شے سے پہلے الف لام جنس کا آئے گا اس کے معنی ہوں گے اس شے جیسا۔ اب اس کا ترجمہ کریں، اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اے لوگوں تم پر مردار کا گوشت حرام ہے، اور جو مردار کے گوشت جیسا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے، تم پر خون حرام ہے اور جو خون جیسا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے۔
تم پر خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جو خنزیر کے گوشت جیسا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ جسے اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو اس جیسا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اب اللہ نے تو 4 چیزیں بتا دی حرام ہے، اب ان کی تفصیل، ان کی تشریح، ان کی تفسیر کہ مردار جیسا کیا ہے، خون جیسا کیا ہے، خنزیر جیسا کیا ہے، لغیر اللہ جیسا کیا ہے، یہ بتائیں گے رسول۔ اگر صرف 4 چیزیں حرام ہوتی تو قرآن کافی ہوتا، لیکن صرف 4 چیزیں حرام نہیں ہیں، سینکڑوں چیزیں حرام ہیں۔ معلوم ہوا تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک قرآن کی آیتوں کی تفسیر رسول نہ بیان کرے۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ الف لام جنس کے حوالے سے، مسئلہ کے تشیع اور کیا ملت مسلمہ کے 73 فرقوں کا ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک آیت پڑھوں، بڑی معروف آیت، اسی لیے پوری نہیں پڑھ رہا کہ وہ بچوں کو بھی یاد ہے۔ اب دیکھیے گا ان سب میں کیا ہے، الف لام جنس کا۔ الف لام جنس کے معنی کیا ہوئے؟ جس اسم سے پہلے آیا اس کے معنی ہوئے اس اسم جیسا، ٹھیک ہے۔ اب ایک آیت سنیں جو بڑی معروف ہے، سورہ احزاب، ان اللہ و ملائکتہ، سب کو یاد ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے فرمایا اللہ نبی پر صلوات و درود بھیجتا ہے، فرشتے نبی پر صلوات و درود بھیجتے ہیں، اور اللہ پھر ایمان والوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم بھی نبی پر صلوات و درود بھیجو۔ جب رسول سے پوچھا گیا کہ ہم آپ پر کس طرح درود اور صلوات بھیجیں، تو متفقہ رسول کا فرمان موجود ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، بترا مؤنث ہے، ابتر کی، ان شانیہ کا هو الابتر، ابتر مذکر ہے، بترا مؤنث ہے، اور بترا اس لیے آیا کہ لفظ صلوات مؤنث ہے تے کے ہونے کی وجہ سے۔ تو رسول نے فرمایا دیکھو مجھ پر، یہ سب مانتے ہیں، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کامل درود کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کامل درود یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میری آل پر بھی درود بھیجو۔ اچھا، میں نہیں کہہ رہا یہ بات، امام شافعی ان کے 4 مصرے موجود ہیں رسول اور اہل بیت پر صلوات اور درود کے حوالے سے۔ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اے اہل بیت رسول تمہاری مودت اور محبت کو فرض کر دیا۔ اور پھر صلوات کے حوالے سے وہ 2 مصرے کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، اے اہل بیت رسول، امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول تمہاری فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اگر کسی نے اے اہل بیت اپنی نماز میں تم پر درود نہیں بھیجا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ مسلک ہے مسلمان کے جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں، ایک جملہ سنیں یہاں، جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں سب نماز میں، شیعہ بھی غیر شیعہ بھی، سب نماز میں رسول خاتم پر اور اہل بیت پر
درود بھیجتے ہیں، شیعہ ہوں یا غیر شیعہ، کوئی مسئلہ کو مسلمانوں کا، نماز میں رسول اور اہل بیت رسول پر صلوات و درود بھیجتے ہیں۔ غیر شیعہ بھی نماز کے علاوہ جب درود بھیجتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ اور دوسروں کو بھی ہی کر کے شامل کر دیتے ہیں۔ اس میں ہی بھی ہوتا ہے، شی بھی ہوتا ہے۔ لیکن نماز کے علاوہ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ مانتے ہیں کہ نماز میں صرف رسول پر اور آل رسول پر صلوات ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ رسول اور آل رسول کے علاوہ اگر کسی پر ہم نے صلوات بھیجی تو ہماری نماز باطل ہے۔ یہی فرق ہے آل محمد میں اور دوسروں میں، اگر نماز میں کسی اور کا نام لو تو نماز باطل ہے، اگر اہل بیت کا نام نہ لو تو نماز باطل ہے۔ اچھا اس وضاحت کی بھی مجھے ضرورت نہیں تھی جو میں نے وضاحت کر دی کہ امام شافعی نے یہ کہا، خاتم النبیین نے یہ فرمایا۔ اگر صرف آیت توجہ سے پڑھ لیں جو اصول میں انما حرم علیکم المیتۃ میں الف لام کو بتا چکا، الدمہ میں الف لام کو اصول بتا چکا، لام الخنزیر میں الف لام جنس کا میں بتا چکا کہ الف لام جنس کا روایت حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر الف لام جنس کا کسی اسم سے پہلے آئے تو جو اسم الف لام جنس کے بعد آئے اس کا ترجمہ ہوگا اس جیسا۔ اب ترجمہ کریں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی نہیں ہے، علی النبی، اللہ نبی پر بھی صلوات بھیجتا ہے، نبی جیسوں پر بھی صلوات بھیجتا ہے۔ اب صلوات ان پر ہے جو نبی جیسے ہیں، صلوات ان پر نہیں جو ہم جیسے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا یہ ہے عربی قاعدہ ہے، کوئی مسئلے کے تشیع کی بات نہیں ہے، اور سب تسلیم کرتے ہیں۔ نبی سے پہلے الف لام جنس کا ہے، میتۃ سے پہلے الف لام جنس کا ہے۔ خاتم النبی، اللہ نے فرمایا مردار کو گوشت حرام ہے، اور الف لام رکھ دیا میتۃ سے پہلے، یعنی تنہا قرآن کافی نہیں ہے۔ اب رسول کسی شے پر نظر ڈالیں گے تو ہلکی سے نظر ڈال کر بتا دیں گے یہ طیب ہے، پاک ہے، حلال ہے۔ کسی شے پر نظر ڈالیں گے، ہلکی سی نظر ڈالیں گے، نظر ڈال کر بتا دیں گے یہ شے نجیس ہے، رجس ہے، حرام ہے۔ اللہ نے تو 4 چیزیں حرام بتائی ہیں، سینکڑوں چیزیں حرام ہیں۔ اب یہ صرف رسول اور آل رسول بتا سکتے ہیں کہ میتۃ جیسی کون سی چیزیں ہیں، خون جیسی کون سی چیزیں ہیں، لحم خنزیر جیسی، ان جیسی کون سی چیزیں ہیں، یہ صرف رسول اور آل رسول بتائیں گے۔ اچھا اب اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، حدیث نہیں پیش کر رہا کہ یہ کیوں بتا دیتے ہیں، سبب کیا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ ان 4 چیزوں جیسی چیزیں ہیں، یہ حرام ہے، کیوں بتا دیتے ہیں۔ اب آیت کا حوالہ ذہن میں رکھیں اور ترجمہ جا کر دیکھیے گا، ہر مسلک نے یہی ترجمہ کیا، اللہ نے اس میں سبب بتایا یہ کیوں بتا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ کہف ہے 18واں سورہ، اس کی 50ویں آیت، جا کر ترجمہ پڑھ لیجئے، آیت پڑھ لیجئے، یہی ترجمہ ملے گا جو میں کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس آیت سے پہلے چند آیتوں میں
اللہ شیطان کا، ابلیس کا اور اس کی اولاد کا ذکر اس آیت سے پہلے، اور ابلیس اور شیطان کی دونوں کی مذمت کر رہا ہے. مذمت کرتے کرتے ابلیس اور شیطان اور اس کی اولاد کی، صرف شیطان کی نہیں، اولاد کی بھی آیت ہے. مذمت کرتے 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 اب اللہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے. میں یہاں سے آیت شروع کر رہا ہوں. لوگوں سے مخاطب ہو کر بیان کرتا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے مجھے اللہ کو چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا. اب میں دلیل نہیں دے رہا، میں استدلال نہیں کر رہا، اللہ استدلال کر رہا ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد ولی نہیں ہے، میں ولی ہوں. قرآن میں اللہ دلیل دے رہا ہے، صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کروں گا، دلیل سامنے آ جائے گی، تفسیر تشریح کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اللہ دلیل دیتے ہوئے جناب تشریف لائیں. اب اللہ دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ابھی بڑی لائق توجہ آیت کا جز ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے لوگ، کیا تم نے مجھ اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو، شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا؟ دیکھو وہ ولی نہیں ہے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تمہارا دشمن ہے. وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ایسے دشمنوں کے لیے اللہ فرماتا ہے آخرت میں برا انجام اور عذاب ہے. اب میں دلیل نہیں دے رہا، اب اللہ دلیل دے رہا آیت میں کہ نہ ابلیس ولی ہے نہ اس کی اولاد ولی ہے. ابلیس لا ولد نہیں ہے، صاحب اولاد ہے. کبھی ابلیس گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس کی اولاد گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ، ابلیس اور اس کی اولاد. اچھا، اب اللہ دلیل دے رہا ہے جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی کہ خاتم النبیین اور آل محمد علیہ السلام یہ کیسے بتا دیتے ہیں؟ شیخ النظر ڈال کر یہ حلال ہے، شیخ النظر ڈالی اور یہ حرام ہے. یحل و یحل لہم الطیبات. یحل میں جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف راجع نہیں ہے، رسول کی طرف راجع ہے. اس واحد مذکر غائب ضمیر کی نسبت خاتم النبیین کی طرف ہے جو یحلوں میں ہے، اور جو یحرموں میں واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف نہیں ہے. ہر ایک نے ترجمہ یہ کیا، وہ ضمیر بھی خاتم النبیین کی طرف رائج ہے. یہ رسول شے کو دیکھتے حلال کر دیتے ہیں، شے کو دیکھتے حرام کر دیتے ہیں. اب جو میں آیت پڑھوں اس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ خاتم النبیین آخر وجہ کیا ہے، کیوں کسی شے کو حلال کر دیتے ہیں، حرام قرار دے دیتے ہیں. حلال اور حرام تو اللہ قرار دینے والا ہے، اسے 4 چیزیں حرام قرار دے دی. خاتم النبیین ان جیسی سینکڑوں چیزوں کو حرام کیوں قرار دے دیتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے اب اللہ بتا رہا ہے. اللہ دلیل دے رہا ہے، میری دلیل نہیں ہے، اللہ کا استدلال ہے. دیکھو ابلیس اور اس کی اولاد تمہارے ولی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے مجھے اللہ کو چھوڑ کر. میں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اللہ کا استدلال آسانی سے پہنچ جائے. مجھے اللہ کو چھوڑ کر تم نے ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا. دیکھو نہ ابلیس ولی ہے نہ اس کی اولاد ولی ہے، میں اللہ ولی ہوں. اب اللہ فرماتا ہے، دلیل دے رہا ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد ولی کیوں نہیں ہے. قرآن میں اللہ دلیل، آیت آگے بڑھی. دیکھو ابلیس اور اس کی اولاد اس لیے ولی نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، اس لیے ولی نہیں ہے ما اشہدتہم،
خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا المضلین عضدا. سنو، شیطان اور اس کی اولاد، اللہ دلیل دے رہا ہے، اس لیے ولی نہیں ہے کہ میں اللہ نے ابلیس اور اس کی اولاد کو نہ تو زمین کی تخلیق کا گواہ بنایا، نہ میں اللہ نے انہیں آسمانوں کی تخلیق کا گواہ بنایا، نہ میں اللہ نے انہیں نفس کی تخلیق کا گواہ بنایا. اللہ یہ فرما رہا ہے میں اللہ نے ابلیس اور اس کی اولاد کو عالمین جو میں نے بنائی، اس عالمین میں سے کسی شے کی تخلیق کا گواہ چونکہ نہیں بنایا، اس لیے وہ ولی نہیں ہے. کیونکہ میں نے انہیں عالمین کی کسی شے کی تخلیق کا، تمید ختم ہو گئی میری، کسی شے کی تخلیق کا چونکہ میں اللہ نے ابلیس اور اس کی اولاد کو گواہ نہیں بنایا، اس لیے وہ ولی نہیں ہے. اب جملہ پلٹ لیں، اب جملے کو پلٹ لیں. انہیں اس لیے اللہ کہہ رہا ولی نہیں ہے کہ میں نے ان کے سامنے کوئی شے خلق ہی نہیں کی، میں نے کسی شے کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا. اب جملہ پلٹ لیں، جنہیں اللہ نے عالمین کی ہر شے کی تخلیق کا عینی گواہ بنایا، انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں. اچھا دیکھیں، اب اس بات کو ذرا شروع کروں گا، لیکن ایک جز آ گیا آیت میں، اس کا بھی ترجمہ کر دوں. قبلہ بھی موجود ہے، لفظی ترجمہ کرنا. اس آیت کا ترجمہ پھر اسی منزل پر آتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے ما شئتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اب اس کے بعد جز آیا آیت کا، ما کنت متخذا المضلین عضدا. لفظی ترجمہ ہے. سنو، مجھے اللہ کا اصول یہ ہے کہ میں اللہ کبھی بھی کسی کافر سے، کسی گمراہ سے، کسی مشرک سے میں اللہ کبھی مدد نہیں لیتا. میں کہوں یا اللہ تیرا یہ اصول ہے، تو کسی گمراہ کافر مشرک سے مدد نہیں لیتا، تو پھر یہ قرآن میں کیا ہے؟ یا اللہ پھر قرآن میں کیا ہے بتا نا. علم یجدک یتیما فآویٰ. اے رسول جب تم یتیم تھے تو اے رسول تمہاری تربیت کے لیے اللہ نے ابو طالب سے مدد کی. اچھا، صرف فعلی قرار نہیں دیا. ایک جملہ اور کہتا ہوں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خاتم النبیین کا نام محمد رکھا. کس نے رکھا؟ نام محمد رکھا. دنیا کا دستور کیا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم، مشرک، کافر مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام بدل دیتے. کیوں بدل دیتے؟ اسی لیے بدل دیتے کہ یہ نام جو اس کا تھا یہ اس کے کافر والدین کا رکھا ہوا تھا. کافر کا رکھا ہوا نام بدل دیا جاتا ہے. اگر نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کافر ہوتے تو اللہ نام بدل دیتا. اللہ کا نام نہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، اللہ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ میں نام بدل دوں، اللہ نے تو یہ بتایا اے مسلمانوں حضرت ابو طالب کے رکھے ہوئے نام، تم ابو طالب کو مشرک اور کافر کہتے ہو. ابو طالب کے رکھے ہوئے نام محمد کا محمد الرسول اللہ کہہ کر جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے تم مسلمان نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا
जनाब आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। जब तक तुम कलमा नहीं पढ़ोगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत अबू तालिब के नाम रखा हुआ नाम मोहम्मद का, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे, तुम मुसलमान नहीं। अब दो ही सूरतें हैं, या तो अबू तालिब को काफिर कहना छोड़ दो या कलमा पढ़ना छोड़ दो, तीसरी कोई सूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं जिस मंजिल पर था, ये ज़िम्नन आयत का जुज़ आ गया। अल्लाह फरमाता है जिसे मैं अल्लाह ने हर शय की तख्लीक का ऐनी गवाह बनाया, वो वली है। हर शय की तख्लीक का, किसी एक शय की नहीं, हर शय की। हर शय में लोह भी है, वो भी शय, कलम शय, अर्श शय, सिदरतुल मुंतहा शय, ज़मीन शय, आसमान शय, इंसान शय, हैवान शय, जिन शय, फरिश्ते शय। हर शय की तख्लीक का गवाह बनाया। इसका मतलब क्या है? हर शय की तख्लीक का गवाह बनाने का मतलब यह है कि सुनो, अल्लाह अपने लिए फरमाता है हुवल अव्वल, अल्लाह अव्वल है। हर शय की तख्लीक का इन्हें गवाह बनाने का मतलब यह है कि अव्वल अल्लाह ने अव्वल मखलूक को खल्क किया। अल्लाह गैर मलफूजी अव्वल है, गैर लफ्जी अव्वल है। अल्लाह की ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है, तौहीद की ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। उसने लफ्ज़ अव्वल इसलिए अपने लिए इस्तेमाल किया ताकि हम समझ सकें। जब तक वो अव्वल ना खुद को कहता, हम समझ ही नहीं सकते थे कि वो अव्वल है। अव्वल ने, अव्वल खालिक ने, जो खुद को हमें समझाने के लिए अव्वल कह रहा है, वरना वो तो लफ्जों का भी खालिक है, हरफों का भी खालिक है। वो तो बेनियाज है, न उसकी कोई इब्तिदा है न उसकी कोई इंतहा है। वही अव्वल है, वही आखिर। उसने, वो फरमाते हैं मैंने अव्वल को पैदा किया। अव्वल को पैदा करने का मतलब क्या है? जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने बताया, एक सवाल रसूल से किया, रसूल ने उसका जवाब दिया। सवाल कुछ था, जवाब कुछ। लेकिन हजरत जाबिर ऐसे साहिब मारिफत साहबी कि वो समझ गए कि मैंने जो पूछा था उसका जवाब खातमुन नबीय्यीन ने मुझे दे दिया। अब आप जाबिर का सवाल समाप्त करें, खत्मी मर्तबत का जवाब आप समाप्त करें। सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। लेकिन साहिब मारिफत साहबियां पलट कर नहीं पूछा कि मैंने तो ये पूछा था, आपने ये बताया। अच्छा सुने, जाबिर ने क्या सवाल किया। अव्वल के हवाले से बात करो। जाबिर ने रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, मिन अय्य शैइन खुलिक़ता, या रसूल अल्लाह, आप किस शय से मिलकर बने? आप किन चीजों से मिलकर वजूद में आए? रसूल ने तबस्सुम फरमाया। अब रसूल ने ये नहीं बताया किस चीज से मिलकर बना। का जाबिर, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अच्छा, रसूल ने ये नहीं कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु ज़ाती। अगर ज़ाती कहते हैं तो सिर्फ रसूल मुराद होते। नूरी कहने का मतलब यह है कि एक नहीं 14 है। मेरा नूर, अच्छा अब देखे खातमुन नबीय्यीन ने क्या जवाब दिया। जाबिर ने पूछा क्या था, किस चीज से मिलकर बने? रसूल ने कहा मेरा नूर अव्वल बना। अब जाबिर ने पलट कर पूछा नहीं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपसे ही पूछा था, मुझे आपने बताया ही नहीं कि आप किस चीज से मिलकर बने। जाबिर ने पलट कर नहीं पूछा। जाबिर समझ गए जो मैंने सवाल किया था, रसूल ने उसका जवाब दे दिया।
وہ صاحب معرفت ثابت ہے. کیا سمجھے وہ؟ رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، میرا نور اول بنا. جابر سمجھ گئے. میں نے پوچھا تھا آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ جابر سمجھ گئے کہ اگر یہ رسول کا نور کسی شے سے مل کر بنتا تو یہ اول نہ ہوتا، وہ شے اول ہو جاتی. معلوم ہوا کہ یہ اول ہے. اول کسے کہتے ہیں؟ اول کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے کچھ نہ تھا. فرشتے بھی خلق نہیں ہوئے تھے، لوح بھی خلق نہیں ہوا تھا، قلم بھی خلق نہیں ہوا تھا، زمین آسمان سورج چاند ستارے انسان حیوان جن فرشتے کچھ نہیں تھا، بس وہ تھا. اور وہ خود فرما رہا ہے کن تو کنزن. میں ترجمہ اس طرح کروں گا، کن تو کنزن، سنو بس میں تھا. مخفیاً چھپا ہوا تھا. فاحببتو، میں اللہ نے چاہا ان اعرفا کہ میری پہچان ہو جائے. پھر الف لام آ گیا. فخلقتو الخلق. اگر آتا خلقتو خلقا، یا الف لام معرفے کا ہے. اگر آتا خلقتو خلقا تو ترجمہ یہ ہوتا میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے عام مخلوق کو پیدا کیا. لیکن خلقہ سے پہلے الف لام معرفے کا آیا تو اب ترجمہ یہ ہوا میں تھا. میں اللہ نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا. اب کیا ہوا؟ کچھ نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے. کہ وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے. یا وہ وجود دینے والا تھا یا یہ وجود میں آنے والے تھے. یا وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے. نہیں، جملہ بدل کر عرض کر دوں، کچھ نہ تھا. یا لا الہ الا اللہ تھا، کچھ نہ تھا. یا محمد الرسول اللہ تھا، کچھ نہ تھا. یا علی الولی اللہ تھا. آپ بحث کرتے علی الولی اللہ کہنا آج درست ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی علی الولی اللہ تو اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا. یہ کون ہے؟ شے کو دیکھتے ہیں بتا دیتے ہیں حلال. شے کو دیکھتے ہیں بتا دیتے ہیں حرام. کیوں؟ ایک نظر ڈال کر بتائیں گے. اللہ نے فرمایا کیوں بتائیں گے؟ ہر چیز بنی ان کے سامنے. ہر شے کے ترکیبی اجزاء سے یہ واقف ہے. بن جو ان کے سامنے رہی ہے نہیں کہاں. انہیں پتہ ہے کس شے میں نجاست ہے، کون سی شے طیب ہے. جو طیب ہے وہ حلال ہے، جو نجس ہے وہ حرام ہے. یہ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا. اللہ نے فرمایا ما شتم خلق السماوات والارض. ابلیس اور اس کی اولاد کو میں نے کسی شے کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا. نوری رسول فرماتے میرا نور اول بنا، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، کوئی شے نہ تھی. ہر شے نور رسول کے سامنے وجود میں آئی. ہر شے محمد و آل محمد علیہ السلام کے سامنے وجود میں. اب آیت جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہاں آئی ہے. اللہ فرماتا ہے تم نے مجھ اللہ کو چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو ولی بنا لیا. ولی بنا لیا. دیکھو وہ ولی نہیں ہے اس لیے کہ میں اللہ نے اس کے سامنے کچھ پیدا ہی نہیں کیا. تو ولی کون ہوا؟ ولی وہ ہوا جس کے سامنے عالمین کی ہر شے کو اللہ نے خلق کیا ہوا، اسے کہتے ہیں ولی. اب قرآن میں اللہ سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے ولی کہا ہوگا، قرآن مجید میں جس کو اللہ نے ولی کہا ہوگا وہ ہوگا جس کے سامنے ہر شے بنی. سورہ مائدہ انما ولیکم اللہ. اللہ تو خالق ہے نا.
وہ تو بنانے والا ہے. وہ بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ولی ورسول، اور اس کا رسول ولی. اب میں ذرا یہاں جمع کے صیغے کے حوالے سے ترجمہ کر رہا ہوں. سب کہتے ہیں نا اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. نہیں، میں ذرا صیغے کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، ورسولہ، اس کا رسول ولی. اس کے بعد دیکھیں واحد کا ایک صیغہ بھی نہیں ملے گا. والذین ہی، والذین جمع، آمنوا الذین جمع، یقیمون الصلاۃ جمع، یؤتون الزکاۃ جمع، ہم جمع، راکعون جمع. صرف علی ولی نہیں، یہ 14 کے 14 ولی. اچھا، شان نزول آیت کا کیا ہے؟ یہ ہے اول. اول اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی شے نہ ہو، اور جو اول ہو اسے ولی کہتے ہیں. اول کو قرآن کی اصطلاح میں ولی کہتے ہیں. اور ولی اللہ ہے جو خالق، اور مخلوق میں وہ ہے جو اول مخلوق، جن کے سامنے ہر شے بنی ہے. انہی کی شان میں انما ولیکم اللہ یہ آیت ولایت نازل. اچھا، شان نزول سے آپ سب واقف ہیں، لیکن میں اس مقام پر یہ عرض کروں گا میں حیرت زدہ ہوں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب حضرت علی نے انگوٹھی دی راہ خدا میں. شان نزول یہ ہے اس کا، رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی. میں اس پر حیرت زدہ ہوں کہ وہ حضرت علی جن کے جب پیر میں تیر لگ گیا اور وہ نکلتا نہیں تھا، تو خاتم النبیین نے فرمایا جب علی نماز میں سجدے میں ہو تو تیر نکال لینا، علی کو پتہ ہی نہیں لگے گا. اچھا، وہ علی جسے تیر کے نکلنے کا پتہ نہ لگے، وہ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے مانگنے والے کا، سوال کرنے والے کا سوال کیسے سن لے گا؟ تو باہر کھڑے ہو کے سوال کرا، لیکن اگر پورا واقعہ پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی سارے نماز پڑھ رہے ہیں. سائل آیا، سوال کرنے والا آیا، سارے نمازیوں سے مخاطب ہوا. جلدی جلدی بات مکمل کروں. سارے نمازیوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے تم میں سے کوئی راہ خدا میں کچھ دینے والا؟ نہ حضرت علی نے توجہ کی نہ کسی اور نمازی نے توجہ کی. اس نے دوسری مرتبہ پھر نمازیوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کوئی راہ خدا میں کچھ دینے والا؟ نہ حضرت علی متوجہ ہوئے نہ کوئی اور نمازی متوجہ ہوا. یہ آیت کا شان نزول ہے. اب سوال کرنے والے نے، مانگنے والے نے 2 دفعہ نمازیوں سے مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا. اب سوال کرنے والے نے نمازیوں سے نہیں مانگا، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا. یہ اللہ گواہ ہے نا، تیرے دروازے سے میں علی، میں سائل، میں مانگنے والا تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. سائل کی آواز اللہ کی بارگاہ میں ٹکرائی. علی دنیا میں ہوتے تو پہلی 2 آوازیں سنتے. علی دنیا میں ہوتے تو پہلی 2 آوازیں سن لیتے، انگوٹھی کی طرف اشارہ کر دیتے. علی دنیا میں تھے ہی نہیں. سائل کی آواز اللہ کی بارگاہ میں ٹکرائی، علی بھی وہاں موجود تھے. اب سائل اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ نے دینے کا ارادہ کیا. اللہ کے ارادے کا صدور ہوتا ہے معصوم پر، اللہ کے ارادے کا صدور ہوا معصوم علی پر. یعنی اللہ نے ارادہ کیا، علی نے انگشتری کی طرف اشارہ کیا، سائل نے مانگا اللہ سے دیا. ید اللہ ہے. اچھا، اب یہاں بس اچھا، جب حضرت علی انگوٹھی دے چکے، آیت نازل ہو چکی، اب خاتم النبیین کو علم ہو گیا تھا حالت نماز میں کہ علی نے انگشتری دی ہے. جیسی نماز سے رسول فارغ ہوئے، اپنے ہاتھوں کو حضرت ابو ذر غفاری جیسے سچے صحابی کی سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ خاتم النبیین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور 3 جملے گئے. پہلے 2 جملے گئے اور اس کے بعد تیسرا جملہ کہا. پہلے 2 جملے تمہید ہیں
آخری جملہ نتیجہ ہے. اب 3 جملے رسول نے سنے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے رسول اکرم عرض کرتے ہیں یا اللہ ربی شرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کی شرح کر دے، ویسر لی امری، اور میرے عمل کو میرے پر آسان کر دے. اور یہ 2 جملے کہنے کا نتیجہ اور مقصد کیا ہے خاتم النبیین کا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي أَخِي عَلِيًّا، یا اللہ میرے اہل سے میرے بھائی علی کو میرا جانشین بنا دے. یہی لفظ ملتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، 20واں سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ 20واں سورہ سورہ طٰہٰ حضرت موسیٰ سے اللہ مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، موسیٰ ذرا جاؤ فرعون کی طرف تبلیغ کرنے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. قالا، حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. وہی 2 جملے نا، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب پھر جو رسول نے کہا تھا واجعل لی، اب یہاں پر حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں یفقہوا قولی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہی رسول والا جملہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر و وصی بنا دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. حضرت موسیٰ کی یہ دعا، اس کے بعد یہ 3 جملے یاد رکھیں. اللہ نے جو قرآن مجید رسول پر نازل کیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا. جب رسول کے قلب پر اترے ہوئے قرآن میں حضرت موسیٰ کی دعا کا جواب موجود ہے تو کیا خاتم النبیین نے جو دعا کی تھی اس کا جواب قرآن میں نہیں ہوگا؟ حضرت موسیٰ کی دعا کا جواب ہے سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ جواب دے رہا حضرت موسیٰ کو، اے موسیٰ تم نے دعا کی تھی نا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، تمہاری پشت کو ہم نے ہارون سے مضبوط کر دیا اور تم دونوں کو ہم نے سلطان قرار دیا. خاتم النبیین کی دعا کا جواب نہیں ہے. لوگ حضرت موسیٰ کی دعا کے جواب میں اللہ نے ایک آیت نازل کی. خاتم النبیین کے دعا کی جواب، خاتم النبیین کی دعا کے جواب میں ایک آیت نہیں، اللہ نے پورا سورہ نازل کیا. اب اگر کوئی ترجمہ نہ کرے تو پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرے. اب دیکھیں، اور لطف کی بات یہ جو خاتم النبیین کی دعا کے لفظ ہیں وہی لفظ اللہ کے جواب میں ہے. جواب میں بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال کیے اور ایک آیت نہیں پورا سورہ نازل کیا. رسول نے کہا ربی شرح لی صدری، اب یسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی. اللہ نے جواب دیا. 30واں پارہ پڑھیں. غلط ترجمہ کرتے لوگ، اس کا ترجمہ یہ ہوا رسول نے کہا تھا میرے سینے کی شرح کر دے. اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے رسول کہ ہم نے تمہارے سینے کی شرح نہیں کی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے تمہارے پشت کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا. رفعنا لك ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی عطا کی. اب رسول نے کہا تھا یسر، اللہ نے یسر کا جواب دیا یسرا. یسرا اور یسر ایک بات ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اے رسول جو پریشانیاں مکے میں ہیں وہ مدینے میں آسان ہو جائیں گی. یسر رسول نے کہا، اللہ نے کہا یسرا. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اے رسول جو مدینے میں مشکلات ہیں وہ جنت میں آسان ہو جائیں گی. اب رسول خاتم کی دعا کا نتیجہ جس وجہ سے دعا مانگ کر یہ تمہیدی طور پر 2 جملے کہہ رہے ہیں. اب لوگ ترجمہ نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ہم تو وہی ترجمہ کریں گے نا جو اللہ نے بتایا. اب رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي أَخِي عَلِيًّا، یا اللہ میرے اہل سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر جانشین خلیفہ بناتے. اللہ نے جواب دیا. اب آیت سورے کا آخری آیت اور آخری جز اللہ جواب دے رہا ہے. رسول کیا دعا کر رہا ہے؟ یا اللہ
میرے اہل سے میرے بھائی علی کو میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ بنا دے۔ اللہ جواب دے رہا، اے رسول فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے رسول جب تو رسالت کے کاموں سے فارغ ہو جائے تو علی کو مولا بنا دینا۔ یعنی بہت سے مفسرین دکھ ہوتا ہے کہ فنسب کی جگہ ترجمہ کر دیتے ہیں نسب کر دے۔ رسول جب تو رسالت کے کاموں سے فارغ ہو جائے نسب کر دے۔ رسول کی دعا کی جواب ہے، دعا کا جواب مولا بنا دے جب تو رسالت کے کاموں سے فارغ ہو جائے۔ اچھا بس گفتگو کو اختتامی مرحلے میں ایک بات نہیں، دو باتیں عرض کر دوں۔ دیکھیں پورے قرآن مجید میں صرف ایک آیت ایسی ہے جس آیت میں اللہ رسول سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کا رسول سے خطاب کرتے ہوئے لہجہ بدلا ہے، تیور بدلے ہیں۔ صرف ایک آیت ہے جس میں اللہ کا انداز بدلا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے رسول سے اتنا پیار کرتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی کملی والا کہتا ہے، کبھی چادر والا کہتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کملی کو یاد کر لیا، چادر کو اس لیے بھول گئے کہ اس میں اہل بیت تھے۔ لیکن اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے، وہ اپنے رسول سے اتنی محبت اور پیار کرنے والا اللہ، اس کا پورے قرآن کی ایک آیت ہے جس میں لہجہ بدلا، اب نہ طٰہٰ کا، نہ یاسین کا، نہ مزمل کا، نہ مدثر کا۔ یا ایھا الرسول بلغ، کیوں کہا؟ پہلے جو اللہ فرما چکا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، رسول جب تو فارغ ہو جائے تو مولا بنا دے۔ رسول نے نہیں بنایا، جب نہیں بنایا تاخیر کی رسول نے، اب اللہ کا لہجہ بدلا، بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول پہنچا دے جو تجھ پہ نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے۔ اب میں ذرا ترجمہ یہ کر دوں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، فعل ہے، رسول اگر تو نے عمل کر کے ہاتھوں پہ بلند کر کے نہ دکھایا، تفعل ہے فعل سے ہے نا، عملاً تو نے ہاتھوں پہ بلند کر کے نہ دکھایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب یہ ایک جملہ کہنے کے لیے اس کا ترجمہ یہ کر دیتا ہوں، حالانکہ اصل ترجمہ یہ پھر تو نے رسالت کو کام ہی نہیں کیا۔ جب کوئی کام نہیں کیا تو مطلب کیا ہے؟ اے رسول اگر تو نے علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا تو اے رسول تو رسول نہیں رہا۔ اب ذرا توجہ کریں، جب علی کی مولائیت کا اعلان کیے بغیر رسول نہیں رہتے تو علی کو مولا مانے بغیر کوئی مسلمان کیسے رہ سکتا؟ اچھا جیسے بزرگ کرتے ہیں نا، کسی چھوٹے کو تنبیہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر اسے پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ پر اللہ نے بھی اس انسان کے مزاج کے پیش نظر ایسے ہی کیا، پہلے تو تھوڑی سی تنبیہ کی، بلغ ما انزل الیک، کیوں نہیں پہنچا۔ اب اس کے بعد اللہ نرم ہوا، اب پیار سے اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، اب آیت پہ پیار کر رہا ہے، اپنے رسول سے محبت سے بات کر رہا ہے۔ ہاں اے رسول مجھے پتا ہے کہ تو نے علی کے مولا بنانے کا اعلان کیوں نہیں کیا۔ اے رسول مجھے پتا ہے تو لوگوں کے شر سے خوف زدہ ہے، کہ جو لوگ علی کی مولائیت سے بغض رکھتے ہیں، تو نے اے رسول تجھے ان کا خوف تھا کہ وہ تجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اب اللہ آیت میں پیار سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے رسول مجھے پتا ہے، لیکن اے رسول وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول تو علی کو مولا بنانے میں کسی سے نہ ڈر، کوئی تجھے تکلیف نہیں دے سکے گا، کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
تو علی کو مولا بنا دے، اللہ تجھے علی سے بغض رکھنے والوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ جب پہنچا دیا نا اللہ نے ضمانت دے لی، واللہ یعصمک من الناس، میں کیا کروں؟ اس کے آگے ایک اور جملہ بھی ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ میں کہہ رہا ہوں یہ عجیب جملہ آیت غدیر میں، غدیر کے میدان میں نازل ہو رہا ہے۔ غدیر کے میدان میں کیا اللہ نازل کر رہا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ عجیب بات، غدیر کے میدان میں کہہ رہا ہے اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اگر آیت مکے میں نازل ہوتی ہم سمجھ جاتے کہ مکے میں کافر تھے، مدینے میں اللہ کہتا میں کافروں کو ہدایت نہیں کرتا، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مدینے میں بھی کافر تھے۔ یہ میدان غدیر ہے یا اللہ، یہ سارے نمازی ہیں، سارے حاجی ہیں، یہاں کافر کہاں سے آ گئے؟ یہاں کافر کہاں سے آ گیا؟ اور میں اس کے آگے نہیں بات کروں گا، آپ سب سمجھ گئے۔ بس واللہ یعصمک من الناس، رسول مت ڈر۔ اب رسول نے علی کو مولا بنایا، اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جا رہا، میں ایک بات کہنے کے لیے نتیجے کی گفتگو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب رات کا اندھیرا ہوا، رسول اب بے خوف ہے، اللہ محفوظ رکھے گا دشمنوں کی شر سے۔ ایک پہاڑ کے نیچے سے گزر کے جانا تھا، واقع عقبہ ثانی سب سمجھ گئے، لیکن یہاں دو جملے میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ حفاظت کا وعدہ کر چکا ہے۔ اب رسول اس جگہ سے گزرنے والے جہاں پہاڑوں پر کچھ لوگ بڑے بڑے پتھر پہاڑوں کے کناروں پر رکھے انہیں ہاتھ لگائے بیٹھے تھے، رسول گزرے اور ہم وہ بڑے بڑے پتھر رسول پر گرائے اور رسول کو شہید کرے۔ ابھی رسول اس مقام پر پہنچے تھے، اچھا ان کے نام نہیں ملتے گئے، کسی روایت میں کسی تاریخ میں ان کے نام نہیں ملتے۔ اب جب اس کے قریب پہنچے نا رسول اس جگہ کے، اب آگے بڑھنے کے بجائے رسول اکرم نے حذیفہ یمانی کو بلایا، حذیفہ ذرا میرے پاس آؤ۔ حذیفہ یمانی کا ایک نام ہے رازدار ختمی مرتبہ۔ حذیفہ اپنے کان میرے پاس لاؤ۔ حذیفہ کان قریب لے گئے، رسول نے آہستہ سے فرمایا حذیفہ بڑے بڑے پتھر لیے جو پہاڑوں کے اس پہاڑ کے کناروں پر بیٹھے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اے حذیفہ یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے۔ رسول نے سب کے نام بتا دیے ولدیت کے ساتھ، اور کہا حذیفہ رسالت سے وعدہ کرو، مر جانا یہ نام کسی کو نہ بتانا۔ اور حذیفہ نے وعدہ ایسا پورا کیا رسالت کا کہ ساری زندگی دنیا سے چلے گئے حذیفہ، وہ نام نہیں بتائے جو رسول نے بتائے تھے۔ اب پتہ نہیں ہے وہ کون تھے، لیکن اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا۔ حذیفہ نے نام بتائے نہیں، ہمیں نہیں پتہ کون تھے، نام ہے ہی نہیں تاریخ میں۔ لیکن جب رسول اور آگے بڑھے، اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھے، اب قریب تھا وہ پتھر گرائے، اللہ نے رسول کی حفاظت کے لیے تیز بجلی چمکائی۔ جب تیز بجلی چمکی کچھ دیر تو جو ہاتھ پتھروں پر رکھ کر بیٹھے تھے وہ بھاگے کہ کہیں ہمیں چہروں سے پہچان نہ لیا جائے۔ اب نام تو تاریخ میں ملتے ہی نہیں، میں کیا بتاؤں نام آپ کو کہ وہ کون تھے جو ہاتھ پتھروں سے ہٹا کر بھاگے، نام تو ملتے نہیں، میں کس کا نام بتاؤں، لیکن اتنا کہوں گا احتیاطاً کہ ہاں وہی بھاگے ہوں گے جنہیں بھاگنے کی عادت تھی۔ نام تو نہیں ملتے ہمیں، نام نہیں ملتے ان کے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا شان ہے خاتم النبیین کی۔ عقیدہ شیعت کیا ہے؟ پہلے وہ ایک جملے میں عرض کر کے بس نتیجہ دے رہا ہوں۔ شیعت کا عقیدہ سن لے کیا ہے؟
اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین ہے۔ اللہ کے بعد کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالمین کہتے ہی اسے ہیں، ما سوی اللہ، جو اللہ کے علاوہ ہو اسے عالمین کہتے ہیں۔ اچھا، خاتم النبیین کی شان کیا ہے؟ حذیفہ کو نام بتا کے، اب سنیے گا جملہ، حذیفہ کو نام بتا کے، حذیفہ سے نام چھپوا کے رسول نے نام ظاہر کروا دیا۔ پھر سنیں جملہ، حذیفہ کو نام بتا کے، حذیفہ سے نام چھپوا کے رسول نے ان کے نام ظاہر کروا دیے۔ کیسے ظاہر کیے؟ دو جملے یہ کہوں، اس کے بعد نتیجہ۔ کیسے ظاہر کیے؟ اب مدینے پہنچ گئے، رسول بھی حضرت حذیفہ بھی۔ اب حضرت رسول نے دیکھیں نام چھپا کر نام ظاہر کیسے کی، کیا شان ہے ہمارے رسول کی۔ حذیفہ بتانا نہیں۔ اب جب حذیفہ مدینے پہنچ گئے تو حذیفہ کے پاس تاریخ میں روایتیں ہیں، حذیفہ کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، آ کر کہتے تھے حذیفہ ہمیں پتہ ہے تمہیں رسول نے فرمایا کہ ان کے نام نہیں بتانا، اور ہمیں پتہ ہے تم رسالت کا وعدہ نہیں توڑو گے، تم ان کے نام نہیں بتاؤ گے۔ اے حذیفہ، ہم تم سے ان کے نام پوچھنے نہیں آئے ہیں، ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ ان میں میرا نام تو نہیں تھا۔ وقت ہو گیا زیادہ؟ حذیفہ صرف اتنا بتا دو، اب تک آواز پہنچ رہی ہے نا؟ حذیفہ صرف اتنا بتا دو میرا نام تو نہیں تھا۔ اور اس کے بعد تاریخ میں یہ واقعات آپ پڑھ لیجئے کہ رسول کے ساتھی جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا نا تو رسول کے ساتھی دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ کس کی نماز جنازہ نہیں محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اچھا، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ دیکھیے، نام چھپا کر نام ظاہر کر دیا۔ اچھا، ایک بات بس گفتگو کے اختتام میں اور پھر چند جملے مسائل کے۔ دیکھیے، ہر مسلک متفق ہے کہ پورے قرآن مجید میں کلمہ اسلام ایک جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ کلمے کے جز تدریج کے ساتھ نازل ہوئے۔ ایک جز نازل ہوا مکے میں، سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، مکی سورہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ بس یہ گفتگو کا اختتامی نتیجہ ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ اللہ نے فرمایا رسول سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، مکے میں رسول کہتے تھے لوگوں سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں رسول قیامت میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلا جز نازل ہوا، رسول نے کہا صرف ایک جز کہہ دو۔ اب رسول ہجرت کر کے مدینے منتقل ہوئے، اب کلمے کا دوسرا جز نازل ہوا، سورہ الفتح مدنی سورہ ہے، 48واں سورہ۔ دوسرا جز نازل ہوا محمد الرسول اللہ، مدینہ میں۔ اچھا، اب ایک بات بتائیں، ہجرت سے پہلے جو لا الہ الا اللہ صرف ایک جز، ہجرت سے پہلے جو صرف ایک جز کا اقرار کر کے مر گیا وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ دوسرا جز ابھی نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہجرت مدینہ کے پاس زندہ رہا، اب دوسرا جو نازل ہو گیا، اب دوسرا جو نازل ہو محمد رسول اللہ، اس سے محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا تو جنت ملے گی اسے۔ ابھی کلمے کے جز نازل ہو رہے ہیں، لیکن نہ مکے میں ایک جز نازل ہوا تو کلمہ مکمل ہوا، نہ مدینے میں کلمہ مکمل ہوا۔ جب تیسرا جز آیا نا کلمے کا، من کنت مولا علی ولی اللہ، نہ مکے میں کلمہ مکمل نہ مدینے میں،
جب تیسرا جز آیا من کنت مولا یعنی کہو علی ولی اللہ، جبریل آ گئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رسول اب کلمہ بھی مکمل ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ اچھا بس ایک جملہ کہنا ہے جس کے لیے بس یہ ساری اب تمہید ہے، صرف ایک جملہ، اور وہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کہنا ہے۔ وہ میری اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں۔ میں نے عرض کیا نا مکے میں ایک جز نازل ہوا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ کسی نے لا الہ الا اللہ کہا، اقرار کر لیا دل سے اس کا، اور وہ ہجرت مدینہ سے پہلے مر گیا، وہ جنت میں جائے گا؟ اچھا اگر وہ زندہ رہا ہجرت مدینہ کے بعد سورہ الفتح کی آیت محمد رسول اللہ کے نزول کے وقت، تو اسے محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ اب وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہے گا تو جنت میں جائے گا، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، اب محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ اب اگر جملہ میں اب کہنا چاہتا ہوں، اب اگر کوئی مکے میں لا الہ الا اللہ کہہ کے اور پھر زندہ رہا، مرا نہیں، اور مدینے میں محمد رسول اللہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اعلان کر کے دل سے اقرار کر کے وہ اگر غدیر سے پہلے انتقال کر گیا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اگر غدیر کی بلغ کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر آیت بلغ اور من کنت مولا کے اعلان کے بعد بھی وہ زندہ رہا تو اسے علی ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ اب میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں نا وہ سنیں، لا الہ الا اللہ کہہ کر مر گیا مکے میں، جنت میں جائے گا۔ ہجرت کے بعد محمد رسول اللہ کہہ کر غدیر سے پہلے مر گیا، جنت میں جائے گا۔ لیکن غدیر میں اگر کوئی زندہ رہا تو علی ولی اللہ کہے گا تو جنت میں جائے گا۔ اگر غدیر سے پہلے کوئی مر گیا، محمد رسول اللہ کہنا کافی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ بس مجھے ایک جملہ کہنا ہے، اگر علی کی مولائیت سے اتنا ہی بغض تھا تو غدیر سے پہلے مر جاتے۔ بس عزیزان محترم، اس میں مسائل زیادہ نہیں پڑھوں گا، میرے بات برہم کی کرائیں گے ذاکر محترم۔ کربلا کیا ہے؟ بس ایک بات مختصر، کربلا کیا ہے؟ علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا ہے۔ اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو بیویوں کے سروں سے چادریں نہ اترتی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے منہ پر تماچے نہ پڑتے۔ بس ایک بات عرض کروں گا، گفتگو اختتام پذیر ہو گئی۔ بڑے بڑے نیزے لے کر خیموں کے چلنے سے پہلے ظالم نیزے لے کر خیموں میں چلے گئے۔ بنی وائل کی ایک عورت کہتی ہے، ظالموں دیکھتے نہیں ہو یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، کوئی کنیزیں نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہو آسمان سے خون برس رہا ہے۔ لیکن ظالم نیزے لے کر خیموں میں پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ مختصر کر رہا ہوں، نیزہ بیویوں کے سروں پر مارتے تھے، بیویوں کے سروں سے خون کا فوارہ نکلتا تھا، چادر الجھ کر نیزے میں چلی جاتی تھی، اور جب بھی کسی بیوی کے سر سے چادر اترتی تھی اور خون نکلتا تھا تو وہ بیوی کہتی تھی، وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ و حسنہ و حسینہ۔ بس ختم کر رہا ہوں،
ہر بی بی نے شام غریبہ میں یا رسول سے فریاد کی، یا علی سے فریاد کی، یا سیدہ سے فریاد کی، یا حسن سے فریاد کی، یا امام حسین سے فریاد کی، لیکن ایک بی بی ایسی ہے، جرت کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ظالم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف نیزہ لے کر بڑھا، اور ہمت کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، نیزہ جناب زینب کے سر میں لگا، خون بہ کر گرا، چادر اتری، نہ زینب نے رسول کو پکارا، نہ علی کو پکارا، نہ سیدہ کو پکارا، اپنا رخ نہر فرات کی طرف کیا، اور رخ نہر فرات کی طرف کر کے کہا، اے بھیا عباس، اے میرے غیرتدار بھائی، تیری بہن بے پردہ۔ مومنی